نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے فعل مضارع مجہول کا سبق پڑھیں گے۔ فعل مضارع مجہول شروع کرنے سے پہلے ہم فعل پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں فعل مضارع مجہول اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب تک ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے کہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ اب تک ہم نے فعل کی جو اقسام پڑھی ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے ہم پڑھ چکے ہیں، فعل کے زمانے کے لحاظ سے 2 ہوتا ہے۔ مفعول کے لحاظ سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کے لحاظ سے بھی فعل جو ہوتا ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فاعل کے لحاظ سے بھی ہم 2 ہی قسمیں پڑھ چکے ہیں، ایک میں فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مذکور ہوتا ہے، اور ایک میں مذکور نہیں ہوتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے ہم نے کون سی 2 قسمیں پڑھی ہیں؟ زمانہ ماضی اور زمانہ حال یا مستقبل کے بارے میں۔ فعل ماضی اور فعل مضارع یہ زمانے کے لحاظ سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور جو حال میں یا آنے والے وقت میں ہو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اسی طرح مفعول کے لحاظ سے بھی ہم نے 2 ہی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں فعل لازم، ایک کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملے کا مکمل مفہوم ادا کر دیتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن فعل متعدی میں فعل جو ہوتا ہے وہ اس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تب وہ ہمیں مکمل مفہوم ادا کر دیتا ہے، ورنہ اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے، ہمیں مزید طلب ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جاننے کی کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اور فاعل کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فعل معلوم اور ایک کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ فعل معلوم کون سا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم جو چیزیں ہیں نا، یہ ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، خاص کر فعل ماضی مجہول کے لیکچر میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں اس کو جلدی آپ کو دہرا دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں تازہ کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہوتا ہے یہ فعل معلوم اور فعل مجہول، فعل معلوم کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس، جبکہ فعل مجہول کو کہتے ہیں پیسیو وائس۔ یہ جو فعل مجہول، کیونکہ ہم فعل مجہول کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، مجہول کے بارے میں لیکچر ہے، تو یہ جو فعل مجہول ہے نا وہ فعل متعدی سے بنتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ فعل متعدی سے بنتا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ چونکہ فعل مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، تو اس کا جو مفعول ہے نا وہ یہاں پہ آ کے مجہول میں نائب الفاعل کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور اس کو حالت رفع میں لے آتے ہیں۔ تو فعل مجہول جو ہے، فعل متعدی سے بنتا ہے، کیونکہ فاعل نامعلوم ہوتا ہے، اس لیے مفعول نائب الفاعل بنتا ہے اور حالت رفع میں آتا ہے۔ فعل مجہول کو دیکھیں، فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول کو دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں دونوں کا ایک خاکہ سا بیٹھ جائے اور بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ فعل ماضی مجہول پیسیو وائس، فعل مضارع مجہول یہ بھی پیسیو وائس، یہ دونوں مجہول ہیں، ایک ماضی میں ایک مضارع میں۔ اچھا، ان کے وزن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وزن کے بارے میں دیکھیں، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی معروف کے ہم 3 اوزان پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہو تو
فعلا، 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 یہ تین اوزان ہم پڑھ چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح فعل مضارع معروف کے بھی ہم تین اوزان پڑھ چکے ہیں، یفعلو، 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 یہ تین اوزان ہم معروف میں پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ہم فعل ماضی مجہول میں اس کا ایک ہی وزن ہم نے پڑھا ہوا کہ وہ ایک ہی وزن پہ آئیں گے، وہ کون سا ہے؟ فعلا، فعلا کے وزن پہ ہم نے اس کا فعل ماضی مجہول بنایا تھا۔ یہ تینوں جو ہیں فعل ماضی معروف، جب ہم اس کے بنائیں گے کسی وزن میں بھی تو فعل ماضی مجہول جو ہے وہ ایک ہی وزن پہ، فعلا کے وزن پہ بنے گا۔ بالکل اسی طرح یہ جو فعل مضارع ہیں یہ بھی ایک ہی وزن پہ بنے گا، اور وہ کون سا وزن ہے؟ یفعلو، یفعلو کے وزن کے اوپر بنے گا۔ اس یفعلو کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں کہ اس کے کون سے قواعد ہیں اور کون سے اصول ہیں جو ہمیں یاد رکھنے پڑیں گے، اور قرآن پاک میں جب بھی آئے گا فعل ماضی مجہول تو ہم فوراً اس کو پہچان لیں گے۔ اس کے قواعد کیا ہیں؟ اچھا، اب اس کے قواعد دیکھتے ہیں، فعل مضارع مجہول کے قواعد دیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ سمپل ہے کہ وہ ایک ہی وزن پہ بنے گا، مجہول، فعل مضارع مجہول ایک ہی وزن پہ بنے گا۔ اب اس کے تین اوزان جو ہیں فعل معروف کے، فعل مضارع معروف، اس کے تین اوزان ہیں نا، یفعلو، 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 این کلمے کے اوپر حرکت جو ہے الگ الگ ہے، لیکن مجہول میں ایک ہی وزن ہوگا، یفعلو، یفعلو کا وزن ہوگا ایک ہی۔ اب اس میں کون سی دو باتیں یاد کرنے کی؟ اچھا، اس وزن کی دو باتیں یاد کرنی ہے۔ ایک پہلی بات کون سی ہے؟ علامات مضارع پر پیش آئے گی۔ علامات مضارع چار ہے نا، یا، تا، الف، نون، ان چار علامات میں سے کوئی بھی جب آئے گا فعل مضارع پہ اس علامت پہ ہم پیش لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں، یفعلو پہ یا علامت مضارع ہے، اس پہ پیش لگ جائے گی، بس یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ عین کلمے پر زبر آئے گی۔ یہ عین کلمے کو بھی دیکھیں، دوسری نشانی کیا ہوگی اس کا؟ جو عین کلمہ ہوگا وہ زبر ہوگی اس کے اوپر، بس دو چیزیں دیکھنی ہوگی آپ نے، تو یہ فعل مضارع ہو جائے گا آپ کا بس، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ یفعلو، اس میں دو چیزیں دیکھیں گی، یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دیکھیں گے علامت مضارع پہ پیش آئے تو آپ کہیں فوراً کہہ دیں کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے، نہیں، اس کے آگے عین کلمے پہ بھی آپ نے نظر ڈالنی ہوگی۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کو زبر مل گئی تو پھر آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ یہ مضارع مجہول ہیں، فعل مضارع مجہول ہیں۔ اچھا، اس کا اور کیا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں، مفعول جو ہوگا نا، مفعول، یہ اس کا مفعول جو جملے میں، جملہ فعلی میں جو آگے مفعول آئے گا نا، کیونکہ مجہول میں تو فاعل نہیں ہوتا ہے نا، اس کا مفعول آئے گا آگے، تو وہ مفعول جو ہوگا نا وہ نائب الفاعل کے مقام پہ آ جائے گا، فائل پہ آ جائے گا، اس کو ہم نائب الفاعل کہیں گے، اور اس پہ رفع آ جائے گی، وہ مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جملے میں دو مفعول ہوں گے تو پہلا مفعول جو ہوگا وہ نائب الفاعل بنے گا، حالت رفع میں آئے گا، باقی جو مفعول ہوں گے وہ مفعول ہی رہیں گے اور منصوب ہی رہیں گے۔ آسان ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی یا کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے کہ اس کو یہ بہت بڑی وہ ہے، نہیں، یہ آسان بات ہے، بہت ہی ایزی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اچھا ہم اس کی جلدی سے گردان دیکھتے ہیں۔ جلدی سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ پہلے جو ہے فعل مضارع کی گردانیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے ذہن میں وہ اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی، اور ہم اس کو آسانی سے سمجھ اور جلدی اور آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو جو فعل کی گردان نظر آ رہی ہے فعل مضارع معروف کی ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ فعل مضارع معروف کی ہے، یہ جو عام نارمل مرفوع حالت میں ہوتی ہے، تو یہ وہ گردان ہے۔ اب ہم نے اس سے کون سی گردان بنانی ہے؟ اس سے ہم نے فعل مضارع مجہول کی گردان بنانی ہے۔ فعل مضارع مجہول کی گردان کیسے بنے گی؟ آسان ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا کریں گے کہ اس کا جو علامت مضارع ہوگی اس پہ پیش آئے گی اور عین کلمے پہ زبر آئے گی، بس اتنی سی بات ہے، اور اس کا وزن کیا ہوگا؟ یفعلو بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اس کا وزن یفعلو بن جائے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں اس کی گردان کو، جلدی سے دیکھتے ہیں، آگے پھر پڑھتے ہیں۔ یفعلو سے کیا بن جائے گا؟ یفعلو، یا کے اوپر پیش اور عین کلمے کے اوپر زبر، یفعلو،
यफ़अलाने से क्या बन जाएगा? युफ़अलाने, युफ़अलूना, तुफ़अलो, तुफ़अलाने, तुफ़अलना, तुफ़अलो, तुफ़अलाने, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलाने, तुफ़अलना, उफ़अलो और नुफ़अलो। बस ये गिरदान आपकी तैयार हो गई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसकी बात नहीं है, और ये फौरन आपको अल्लाह के हुक्म से समझ आ भी गया होगा और तकरीबन याद भी हो गई होगी। तो ये थोड़ी सी उसकी गिरदान है फेले मुजारे मजहूल की। चलें आगे देखते हैं। अब हम फेले मुजारे मालूम से फेले मुजारे मजहूल बनाने का तरीका सीखेंगे। इससे हमें मजीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ देखें, यज़रिबो, ये फेले मुजारे मालूम है, सिंपल जुमला है ये। यज़रिबो, वो मारता है या वो मारेगा। यहाँ पे देखें यज़रिबो, ये फेले मुजारे की गर्दान का पहला सीगा है। पहला सीगा जो है और चौथा सीगा जो होता है, उसमें जो फाइल होता है वो अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। किसी इसम की सूरत में या मुरक्कबात की सूरत में बाहर भी हो सकता है, और जो बाहर होगा फाइल वो हालत रफ़ा में होगा। तो यज़रिबो ये पहला सीगा है, वो इसमें हुआ की ज़मीर छुपी है। यज़रिबो वो मारता है, ये एक मुकम्मल जुमला फेलिया है। वो मारता है, फाइल भी है इसमें अंदर वो हुआ, और यज़रिबो वो मारता है। अब हम, ये हो गया आपका फेल, ठीक हो गया, ये फेल हो गया। अब इसके आगे अगर जुमला है तो पहला सीगा है या चौथा सीगा है, तो उसके आगे हमने इसम देखना होगा हालत रफ़ा में। अगर हालत रफ़ा में हमको मिल जाए तो वो उसका फाइल होगा। आगे हमने देख लिया ज़ैदुन, ये हालत रफ़ा में हमको मिल गया, इसका मतलब है कि इसका फाइल जो है वो ज़ैद है। तो क्या है, ये फाइल आ गया, ज़ैद मारता है, ठीक है, ज़ैद मारता है, ज़ैद मारता है। अब ये जो है इसके लिए हमें मजीद तशने किया है कि क्या किसको मारता है, तो उसके लिए मफूल की भी जरूरत होती है। अब मफूल हालत नस में होता है। अब हम देखेंगे हालत नस में अगर हमें कोई चीज मिल रही है, इसम मिल रहा है, तो वो हालत नस वाला मफूल होगा। तो हामिदन हालत नस में मिल गया, तो ये मफूल हो गया हमारा। ये सिंपल जुमला हो गया फेले मुजारे का, यज़रिबु ज़ैदुन हामिदन, ज़ैद हामिद को मारता है, इसका जुमला हो गया सिंपल फेले मुजारे मालूम। अब इससे हमने क्या बनाना है, फेले मुजारे मजहूल बनाना है। फेले मुजारे मजहूल बनाने के लिए हमें क्या है, इसमें ये फाइल मजकूर होता ही नहीं है, उसमें फाइल की जरूरत नहीं होती है। अब इस फाइल को निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम यद्रिबो से फेले मुजारे मजहूल बनाएंगे, या कलमे के ऊपर पेश लगाएंगे और रा कलमा जहां पे आन है उसके ऊपर जबर लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, युद्रबो, ये युद्रबो आ गया फेले मुजारे मजहूल, वो मारा जाता है। अब इसके आगे, अब चूंकि ये फेले मुजारे मजहूल है ना, तो इसके आगे हमने अभी हालत रफा में देखना है। जब हालत रफा में ये सब मिल गया ना, तो वो क्या होगा, वो नाइबुल फाइल होगा। तो ये यद्रबो यद्रबो युद्रबो क्या है, युद्रबो ये क्या हो गया, ये फेले फेल हो गया है, फेले मुजारे मजहूल हो गया है। अब इसके आगे हमने देखना है अब हालत रफा में हमें क्या मिल रहा है, वो जो है हामिदुन, हामिदुन हमें मिल गया। अब ये हामिदुन जो था ना, ये नाइबुल फाइल बन गया। ऊपर वाले जुमले में हामिदन वो मफूल था। हम पढ़ चुके हैं कि जो मफूल है वो फेल मुजारे मजहूल में नाइबुल फाइल बन जाएगा और हालत रफा में चला जाएगा। ये हो गया है युद्रबो हामिदुन, हामिद को मारा जाता है। तवज्जो है, यहाँ पे जैद जैद का जिक्र यहाँ पे खत्म हो गया इस फेल मुजारे में मजहूल में, फाइल का जिक्र नहीं है। अब हामिद को मारा जाता है, ठीक है, जैद हामिद को मारता है। यहाँ पे भी हामिद मार खा रहा है, यहाँ पे भी हामिद खा रहा है। इसका मतलब है दरबा यद्रिबो, ये जो फेल है ये क्या है, फेल मुताद्दी है, इसके साथ मफूल भी होना जरूरी है। इस फेल से मजहूल बनेगा, और ये मफूल जो होगा वो नाइबुल फाइल बनेगा और हालत रफ़ा में चला जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से। अच्छा, अब इनकी मिसालें देखें। वला युकबलु,
युकबलो कबूल से, या अलामत मुजारे इसके ऊपर पेश है, बा कलमा जो है यहाँ पे ऐन कलमा जो है ये बा है, बा के ऊपर जबर है, दो निशानी हमको मिल गई, कंफर्म हो गया ये फेले मुजारे मजहूल है। ला जो है हम दो पढ़ चुके हैं, ला एक लाए नफी और एक लाए नहीं। लाए नहीं जो हरूफ जाजमा में से एक हर्फ है, ठीक है ना। तो ला, अब वो हरूफ जाजमा वाला जो था ना वो क्या करता था, वो मजजूम कर देता था फेले मुजारे को, मजजूम या अखफ कर देता था। लेकिन यहाँ पे मजजूम नहीं हुआ है, फेले मुजारे मजजूम नहीं हुए, इसका मतलब है ये लाए नहीं है बल्कि लाए नफी है, सिंपल है। तो ला युकबलो कबूल नहीं की जाएगी, मिनहा उससे, जार मजरूर उससे, हा जमीर है, किसकी तरफ जा रही है, नफ्स की तरफ जा रही है, मिनहा उससे। अब ये फेले मुजारे मजहूल है ना, तो इसके आगे जो हालत ये जो सीगा है, ये सीगा गिरदान का कौन सा है, पहला या चौथा है, पहला है। तो हम पढ़ चुके हैं कि पहला और चौथा सीगा जो आता है तो उसका जो फाइल होता है या नाइबुल फाइल, वो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। पहले हम बाहर देखेंगे, अगर हमें बाहर मिल गया तो ठीक है, हम उसका ही तर्जुमा करेंगे, अगर नहीं तो फिर अंदर भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमें हालत रफा में क्या मिल रहा है, शफाअतुन, शफाअतुन। अब ये जो है चूंकि फेल मुजारे मजहूल है इसलिए ये नाइबुल फाइल होगा इसका, तो तर्जुमा क्या हो जाएगा, वला युकबलो मिनहा शफाअतुन, कबूल नहीं की जाएगी उससे शफात, सिफारिश, ठीक है, और सिफारिश कबूल, और उससे सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, ठीक हो गया, किससे, यानी इस नफ्स से। आगे देखें, वला युखज़ु, लाम फिर लाम है, लाए नफी है, क्योंकि इसने फेले मुजारे पे कोई अमल नहीं किया। या कलिमा जो अलामत मुजारे हैं पेश है और आन कलमे के ऊपर जबर है, यानी ये मजहूल है। अब ये मुजारे मजहूल आ गया, इसके आगे हम देखेंगे इसम कोई आया हुआ है हालत रफा में, या हालत रफा में आ गया, यानी ये नाइबुल फाइल बन जाएगा इसका। वला युखज़ु मिनहा अदल, और उससे कोई अदल कबूल नहीं किया जाएगा। अदल का मतलब है बराबर की चीज, ये क़यामत का जिक्र हो रहा है, क़यामत के जिक्र में दिन किसी से कोई ऐसी चीज बराबर की चीज नहीं ली जाएगी कि वो लेकर इसको माफ कर दिया जाए, नहीं। और ये देखें वलाहुम युनसरून को देखें, युनसरून, अब ये पहले और चौथे सीगे में से नहीं है, ये बाकी 12 सीगों में से है, यानी इसका नाइबुल फाइल अंदर ही होगा। कौन सा है, ऊना, जमा है, जमा कौन सा है, मुजक्कर का है, ठीक है ना, ऊना जो है जमा मुजक्कर के लिए आता है। अब ये हाजिर है कि गायब है, या से पता चल रहा है कि ये गायब है, जमा मुजक्कर गायब। वला हुम युनसरू, और ना ही उनकी, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। आगे देखें सूरह बकरा की यही आयत है जो इस पहली वाली आयत से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक ये है कि इसमें फेले मजहूल भी है और फेले मारूफ भी आया हुआ है, फेले मारूफ भी आया हुआ है, ठीक है ना, फेले मुजारे मारूफ भी आया हुआ है, फेले मुजारे मजहूल भी आया हुआ है। पहले फेले मुजारे मजहूल को देखते हैं। वला युकबलो, ये वही वाली है, वला युकबलो, और कबूल नहीं की जाएगी, मिनहा उससे, अदलुन, अदलुन, ये इसका नाइबुल फाइल आ गया। वहां पे शफातुन आया था ना, यहाँ पे इसका नाइबुल फाइल अदलुन आ गया, और ना ही उससे अदल बराबर की चीज कोई कबूल की जाएगी। अब इसको देखें, ये तो फेले मुजारे हो गया ना, फेले मुजारे मजहूल हो गया। अब ये वाला देखिए, वला तनफौहा, ये कौन सा है, ता जो है नफा, ठीक है ना, ता जो है ये ता, ये अलामत मुजारे है, इसके ऊपर क्या हुआ है, पेश है कि जबर है, जबर है, इसका मतलब है ये मजहूल नहीं है, ये सिंपल फेले मुजारे मारूफ है, ठीक है ना, फेले मुजारे यानी मारूफ। तो वला तनफौहा, हा क्या चीज है, ये हा जो है यहाँ पे मफूल है, क्यों, क्योंकि ये ज़मायर मुत्तसिला है, और जो ज़मायर मुत्तसिला होते हैं वो मफूल बन के आते हैं, ठीक है। और वो जो है ये जो है ता, ये गिरदान का कौन सा सीगा है, पहला या चौथा, तो ये चौथा सीगा है, इसका मतलब है इसका जो फाइल है, अब फाइल हम देखेंगे, अच्छा, क्योंकि फेले मारूफ है, फाइल हम इसका देखेंगे। हालत रफा में शफाअतुन हमको मिल गया, इसका मतलब है कि ये इसका फाइल बन के आ रहा है, ठीक है ना, ये शफाअतुन इसका फाइल है। तो क्या करेंगे हम, अब फाइल हमें मिल गया है, तो क्या अगर नफा ना देगी, और कोई सिफारिश उसे नफा नहीं देगी, शफात ये फाइल आ गया है,
شفاعت سفارش نفع نہیں دے گی، کسے؟ اسے. ہاں مفعول آ گیا یہاں پہ، سمجھ گئے نا؟ فعل مفعول اور فاعل. فاعل وہ نفع نہ دے گی اسے کوئی سفارش، اور نفع نہ دے گی اسے کوئی سفارش. امید کرتا ہوں کہ ان دونوں مثالوں سے آپ کو مزید سمجھ آ گیا ہوگا فعل مضارع مجہول اور فعل مضارع معروف دونوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. آگے دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ، انشاءاللہ مزید سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں ینصرون کو دیکھیں، ینصرون. یہ ینصرون کیا ہے؟ اب یہ وہی والی ینصرون ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ باقی 12 صیغوں میں سے آتا ہے اور جمع مذکر غائب کے صیغے میں، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں سورہ رحمان. سورہ رحمان کے اس آیت کو دیکھیں، یرسلو. یرسلو کیا ہے؟ یہ فعل اس کا علامت مضارع دیکھیں، یا اس کے اوپر پیش ہے اور سین عین کلمہ اس کے اوپر زبر ہے، تو کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے. اور اس کا کون سا صیغہ ہے؟ گردان کا پہلا صیغہ ہے. یرسلو کا مطلب بھیجنا یا چھوڑنا، چھوڑا جائے گا. یرسلو پہلا صیغہ آ گیا گردان کا، تو گردان کا جب پہلا صیغہ آ گیا ہے تو اس کا نائب الفاعل ہم نے باہر تلاش کرنا ہوگا پہلے، کیونکہ اس کا باہر بھی آ سکتا ہے اندر بھی آ سکتا ہے. تو ہم باہر دیکھیں گے. باہر حالت رفع میں اگر کوئی اسم مل گیا تو وہ اس کا نائب فاعل بنے گا. تو حالت رفع میں آپ کو کوئی اسم ملا ہے، شواذن، شعلہ، یہ ہمیں حالت رفع میں مل گیا ہے، تو اس کا نائب الفاعل شواذن بن جائے گا. یرسلو علیکما شواذن، چھوڑا جائے گا تم پر شعلہ، ایک شعلہ، تو چھوڑا جائے گا شعلہ. یہ ہو گیا فعل مضارع مجہول اور شواذن نائب الفاعل بن جائے گا. اب اس کو دیکھیں، یعرف المجرمون. یعرف المجرمون یا علامت مضارع پیش، را عین کلمہ اس کے اوپر زبر، فعل مضارع مجہول بن گیا ہے اور یہ پہلا صیغہ ہے گردان کا، اس لیے ہمیں نائب الفاعل بھی تلاش کرنا ہوگا پہلے. المجرمون یہ ہمیں حالت رفع میں مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالت رفع میں مل گیا مجرمون، کیونکہ یہ مذکر یہ جمع سالم ہے نا. جمع سالم جو ہوتا ہے وہ کون سی آواز نکالتا ہے؟ حالت رفع میں. حالت رفع میں وہ آواز نکالے گا اونا کی، اور حالت نصب اور جر میں آواز نکالے گا اینا کی، جمع سالم. تو مجرمون اس کا مطلب ہے یہ جمع سالم ہے اور حالت رفع میں. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یعرفو یہ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع مجہول ہے. اور یہ مجرمون اس کا کیا بنے گا؟ اس کا بن جائے گا نائب الفاعل. آسان ہو گیا ہے نا؟ اب یہ ایک اور بات دیکھ لیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی یہاں پہ دیکھ لیں کہ یعرفو یہ واحد مذکر کا صیغہ آیا ہوا ہے پہلا، مجرمون جمع ہے. یہ ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ اگر واحد مذکر، ٹھیک ہے، یا تثنیہ مذکر یا جمع مذکر آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو فعل کا صیغہ لگے گا وہ واحد مذکر غائب کا لگے گا، پہلا صیغہ لگے گا. اور اگر واحد مؤنث آئے گا، ظاہر، اس میں ظاہر آئے گا نا، اس لیے فاعل جو ظاہر کی حالت میں آئے گا، اگر وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، وہ مذکر ہوگا، واحد مذکر ہوگا، تثنیہ مذکر ہوگا یا جمع مذکر ہوگا، تو پہلا صیغہ اس کے ساتھ لگے گا واحد مذکر غائب کا. اور اگر مؤنث ہوگا، واحد مؤنث ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع مؤنث ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ چوتھا صیغہ لگے گا، یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ واحد کا لگے گا. یہ اپنے ذہن میں رکھیں، واحد کا صیغہ لگے گا. اچھا اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ یعرف المجرمون یہ تو فعل مجہول ہے نا. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہ فعل جو وہ ہے، یہ فعل معروف کیسے بنے گا؟ سمپل جو جملہ ہوتا ہے فعل معروف کا، فعل مضارع معروف کا، تو یہ پہچانے جائیں گے. اس کا ترجمہ ہوگا فعل معروف کا یہ جملہ بنے گا یعرف المجرمین. اب یہ یعرف کو سمپل دیکھیں پہلے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع معلوم ہے، یعنی اس کا فاعل جو ہے معلوم ہے ہمیں، اس کے اندر یہ یعرف وہ پہچانتا ہے، عرفہ پہچاننا، یعرف وہ پہچانتا ہے. اچھا چونکہ یہ پہلا صیغہ ہے نا گردان کا، ہمیں اس کا فاعل باہر بھی تلاش کرنا ہوگا. تو باہر ہمیں کوئی حالت رفع میں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ یہ مجرمین ہے تو حالت نصب میں آواز ہے نا اس کی. تو یہ
یہ حالت نصب میں ہے تو اس لیے اس کا فاعل اندر ہی ہوگا، وہ پہچانتا ہے۔ المجرمون اب یہاں پہ کیا بن رہا ہے حالت نصب میں؟ یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پہ، تو اس کا اندر ہی فاعل ہوگا، وہ مجرموں کو پہچانتا ہے، یہ اس طرح بنے گا، اور اس کا مجہول ایسے بن جائے گا، فعل مضارع مجہول بن جائے گا یعرف المجرمون۔ یہ فیؤخذو یہ وہی ہے، یا کے اوپر پیش اور عین کلمے کے اوپر زبر، اور پکڑے جائیں گے بن نواصب والاقدام، ان کے ماتھے، ان کے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے۔ اچھا اب یہ دیکھیں جو گرین میں آ گئے نا، جو گرین میں، یہ آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ یہ ان کیوں آیا ہوا ہے، ان حروف جازمہ ہے کہ حروف ناصبہ ہے، اس نے فعل مضارع پہ کیا اثر کیا ہے، یہ لا تنفذون لا کیا چیز ہے، لا کی جو ہے لا یسألو، یہ یسألو کیا ہے اور لا کیا ہے، ہاذی کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اسماء اشارہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جہنم مؤنث، التی اسماء موصولہ ہے، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے، بس صرف آپ کے لیے کہ آپ اس کے اوپر بھی ذرا توجہ دیں اور اس کے اوپر بھی ذرا اس کے اوپر ذرا دیکھیں کہ آپ اپنی دہرائی کر لیں پیچھے سے۔ اب آگے مثال دیکھیں، یہ آسان مثال ہے، یرجعون، یرجعون اونا آ گیا ہے، علامت مضارع یا کے اوپر پیش، عین کلمے کے اوپر رجع لوٹنا، عین کلمے کے اوپر جیم کا رجع، عین کلمہ جو ہے یہاں پہ جیم ہے، اچھا اس کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کنفرم ہو گیا، مجہول ہے۔ یرجعون یہ 12 صیغوں میں سے ہیں، تو وہ لوٹائے جائیں گے، ویلینا اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اور لوٹائے جائیں گے، وہ جمع مذکر وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، ومن علیہا وإلینا وإلینا یرجعون اور ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا، وہ لوٹائے جائیں گے۔ اب آگے دیکھیں، ولا تسألون، ولا تسألون لا نفی ہے، کوئی عمل نہیں کیا، تسألون اونا جمع ہے، جمع کون سا ہے؟ مذکر ہے، اور تا اب ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ غائب کے حاضر، حاضر یہ حاضر کے لیے آیا ہے، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، سوال نہیں کیا جائے گا، اور تم سے یعنی تسألون حاضر کا ہے نا، مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آگے دیکھیں ترحمون، یہ بھی وہی ہے، ترحمون کیا ہے؟ جمع مذکر اور ترحمون حاضر، تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جمع کے لیے آیا تم سب پہ۔ اب اس کو دیکھیں، اس میں بھی ایک چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر دوبارہ اس میں آپ کو جلدی سے جلدی اس کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دیتا ہوں۔ ان یعرفنا، اس کو پہلے دیکھیں، ان یعرفنا، پھر اس کو دیکھیں فلا یؤذین، ان کو دیکھ لیں، اب یعرفنا یؤذین، یا علامت مضارع اس کے اوپر پیش، را عین کلمہ، عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی یا علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمے کے اوپر زبر، مطلب ہے کہ یہ مضارع ہیں۔ اس کا ترجمہ ان جو ہیں وہ کیا ہے؟ ان جو ہیں وہ علامات حروف ناصبہ ہیں، حروف ناصبہ میں سے ایک حرف ہے ان کے، اس کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعرفنا یہ دونوں جو ہیں یہ کون سے صیغے ہیں؟ یہ مؤنث کے، کون سے مؤنث کے؟ جمع، اور یا ہمیں بتا رہا ہے غائب، جمع مؤنث غائب کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان یہ حروف ناصبہ میں سے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ دو صیغے جو ہوتے ہیں نا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اپنی شکل ایسی ہی رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کہ وہ پہچانی جائیں، کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین تو وہ ستائی نہ جائیں، تو وہ ستائی نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ ستائی نہ جائیں۔ اب یہ گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ کون سا صیغہ ہے یہ؟ یفعلنا، آپ نے پڑھا ہے نا یفعلنا، یہ وہی صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے، یعرفنا، یفعلنا یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں،
فلا یؤذین تو وہ ستائی نہ جائیں. یہ اس کو پوری آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کی ہمیں سمجھ آ جائے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے، یدنین علیہن، کہ اپنے اوپر ڈالیں، ٹھیک ہے نا، اپنے اوپر علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو، جب وہ باہر جائیں تو وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال لیں، ٹھیک ہے. کیوں ڈال دیں؟ تاکہ فرق ہو جائے، تاکہ وہ پہچانی جائیں. ذالک ادنیٰ، یہ مناسب طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچانی جائیں، کہ وہ پہچانی جائیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پردہ لیا ہوگا، انہوں نے چادر اوڑی ہوگی تو وہ پہچانی جائیں. فلا یؤذین، اور وہ ستائی نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ستائی نہ جائیں. مطلب یہ ہے کہ جو باندیاں ہوتی ہیں اور جو یہ چادریں لی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، گھریلو عورتیں ہیں، یہ باندیوں سے الگ ہیں، تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ آزاد عورتیں ہیں اور باندیوں کی طرح ان کو ستایا نہ جائے. اچھا اب یہ مثال دیکھیں، لم یخلق، یہ کیا ہے؟ لم یخلق، لم کیا ہے؟ حروف جازمہ میں سے ہیں لم، اور یہ یخلق آ گیا ہے یا کلمے کے اوپر پیش اور عین کلمے کے اوپر زبر، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ مضارع ہے اور یہ مجزوم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. مجزوم کس وجہ سے ہوا ہے؟ لم کی وجہ سے. تو کیا ہو جائے گا؟ جو پیدا نہیں کی گئی، جو پیدا نہیں کی گئی، مضارع ہے لیکن اس کا ترجمہ لم کی وجہ سے ماضی میں چلا گیا ہے، اور یہ جو ہے مضارع جو ہے اخف ہو گیا ہے، مجزوم ہو گیا ہے اس لم کی وجہ سے. ان یؤذن، ان یؤذن، ان جو ہے اجازت دینے کو کہتے ہیں. ان جو ہے حروف کس میں سے ہیں؟ حروف ناصبہ میں سے ہیں. ان حروف ناصبہ میں سے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں اس نے اس فعل مضارع مجہول کو وہ کر دیا، خفیف کر دیا، یعنی اس کو منصوب کر دیا، اس کے بعد زبر آ گئی ہے ان کی وجہ سے، اس ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اس منصوب کو خفیف بھی کہتے ہیں اور مجزوم کو اخف کہتے ہیں، اخف کرنا. اور لیکن یہاں پہ دیکھیں اب ان نے اس فعل مضارع مجہول کو منصوب کر دیا ہے، نون کے اوپر زبر آ گئی. آگے دیکھیں، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے تھے، ان تترکو، ان آ گیا ہے حروف ناصبہ، تترکونا تھا، نون ڈراپ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. مطلب یہ ہو گیا ہے کہ جب حروف ناصبہ اور حروف جازمہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا فعل مضارع پہ، فعل مضارع مجہول پہ، تو وہ حروف جو ہیں ان فعل مضارع مجہول کو بھی مجزوم کرے گا یا منصوب کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. حروف جازمہ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ جو ہے وہ اس کو مجزوم کر دیں گے، اور حروف ناصبہ ان کو منصوب کر دیں گے. یہ اس میں پوائنٹ ہے بس سمجھنے کا. اچھا اب آگے دیکھیں، اب یہ آیت دیکھیں، فیقتلون، فیقتلون یہ فعل مضارع معلوم ہے، فا کو چھوڑ دیں تو دیکھیں یقتلون، یقتلون یا کلمہ ہے، یا کے اوپر کیا ہے؟ علامت مضارع پہ اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع معروف ہے. اس میں جو ہے کیا ہے؟ اس میں جو اس کا فاعل ہوگا وہ اندر ہی ہے، اونا جمع کا، جمع مذکر غائب کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ہے، 12 صیغوں میں سے ہیں. فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں، سمپل جملہ اس کا ترجمہ کریں گے، وہ قتل کرتے ہیں، فعل معروف. اب آگے فعل مجہول آ گیا ہے، وَيُقْتَلُونَ، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَيُقْتَلُونَ یا کے اوپر پیش، عین کلمے کے اوپر تا زبر، وَيُقْتَلُونَ. اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے نا. وَيُقْتَلُونَ اب یہ بھی 12 صیغوں میں سے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ اور وہ قتل کیے جاتے ہیں، وہی جمع مذکر غائب، وہ قتل کیے جاتے ہیں، وہ قتل کیے جاتے ہیں. سمجھ گئے ہیں اس کو؟ نائب الفاعل اس کے اندر یہ. اب اس کو دیکھیں، الذی وہ جو، لا یہ لا نفی کے لائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ لائے نفی ہے. کیوں لائے نفی ہے؟ کیونکہ یرحمو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا اس نے، یرحمو کا یرحمو ہی ہے، یرحم نہیں ہے، لائے نہیں، اگر لائے نہیں ہوتا تو یرحم ہو جاتا، ٹھیک ہے، مجزوم ہو جاتا، لیکن نہیں ہے، اس لیے یہ لائے نفی ہے. تو یرحم کیا ہے؟
یہ سمپل فعل مضارع ہے. یا پھر آ گیا یہ یا کیا ہے؟ لا نفی. اب یہ یرحم آ گیا ہے، یرحمو. اب یا کلمے کے اوپر دیکھیں پیش، ہا کلمہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مجہول ہو گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ فعل مجہول ہو گیا. الذی لا یرحم لا یرحم، وہ جو رحم نہیں کرتا، رحم نہیں، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ. الحمدللہ ہمارا آج یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا فعل مضارع مجہول کا. اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق اور عقیدت قائم و دائم رکھے، اور قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں اپنے تخت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ہم سب کو جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محفل اور غلامی عطا فرمائے، اور تمام مسلم خواتین کو جنت میں خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محفل اور کنیزی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.